تو رمضان کے معمولات بتا رہا تھا آپ کو. سب سے پہلا معمول کیا ہے؟ روزہ تو رکھنا ہی ہے. اس کے علاوہ کیا کرنا ہے؟ تراویح. پھر اس کے علاوہ کیا کرنا ہے؟ رات کے آخری حصے میں اٹھے ہی ہوتے ہیں تہجد. کیونکہ حضرت عمر نے تراویح شروع کی لیکن انہوں نے حکم دیا کہ تہجد کو مت بھولنا تراویح کی وجہ سے. تو تراویح الگ سے پڑھیں اور تہجد الگ سے پڑھیں آپ رمضان میں. تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ صبح و شام 100 دفعہ کلمے کا معمول بنا لو. 100 دفعہ درود شریف، 100 دفعہ استغفار، 100 دفعہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جس کو چوتھا کلمہ کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت وہو علی کل شیء قدیر. کی حدیث میں بہت زیادہ فضیلت ہے. کچھ نہیں ہوتا، 10 دفعہ استغفار، 10 دفعہ درود شریف اور 100 دفعہ کلمہ پڑھ لو. ٹھیک ہے نا، صبح بھی اور شام کو بھی. دوسرا کام رمضان میں تلاوت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں زیادہ تلاوت کیا کرتے تھے، لیکن محدثین نے تلاوت رمضان کے نام سے الگ باب نہیں باندھا کیونکہ یہ وہی تلاوت تھی جس کی مقدار بڑھ جاتی تھی. لیکن قیام رمضان کا باب الگ سے باندھا ہے. تو یہ وہی تو تلاوت کو بڑھانا ہے رمضان میں. تیسرا کام صدقات و خیرات، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بہت صدقہ کیا کرتے تھے. صدقے کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے. دیکھو کمپنیاں جب پیکج دیتی ہیں تو لوگ اس پیکج سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ سیل لگی ہوئی ہے بھائی، فلاں اسٹور نے کیا کیا کہ بھائی سیل لگی ہوئی ہے، جو چیزوں کی قیمتیں 5,000 تھیں 2,500 پہ آئی ہوئی ہیں، تو سیل سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. تو رمضان میں نیکیوں کی سیل لگی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے. ایک ایک نیکی کا ثواب کئی گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے. رمضان میں صدقہ کرو گے ثواب کئی گنا بڑھا دیا جائے گا. تو تہجد ہے، صدقہ خیرات ہے، صبح شام 100 کی تسبیحات، اور ایک آخری کام دعاؤں کی کثرت. 24 گھنٹے میں ایک ٹائم نکال کے لمبی دعا کا معمول بناؤ. رمضان میں عادت ڈالو اس کی. 24 گھنٹے میں ایک ٹائم نکال کے لمبی دعا. سمجھتے ہو؟ اس میں یہ نہیں دیکھو قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. بھائی ہمارا کام ہے مانگنا، مانگنے کی عادت ڈالو. دیکھو جو دنیا میں بھکاری ہوتے ہیں نا مانگنے والے، ان کو مانگنے کی عادت پڑ جاتی ہے. کیا خیال ہے؟ میں نے بھکاریوں کو کبھی نہیں دیکھا کہ بھیک مانگنا چھوڑی ہو انہوں نے، حالانکہ ان کو ضرورت نہیں بھی ہوتی پھر بھی مانگنے کی عادت پڑ جاتی ہے. تو یہ انسان کو جب انسان سے مانگنے کی عادت پڑے تو یہ بہت بری بات ہے. لیکن اس سے اتنا تو پتہ چلتا ہے کہ جو مانگتا ہے اس کو مانگنے کی عادت پڑ جاتی ہے. تو اسی طرح یاد رکھو جو اللہ سے مانگتے ہیں نا، ان کو ضرورت محسوس ہو یا نہ ہو، اللہ سے مانگنے کی ان کو عادت پڑ جاتی ہے. تو یہ بڑا خاندانی کام ہو جاتا ہے جب اللہ سے مانگنے کی عادت پڑ جائے. پھر ان کو سکون نہیں ملتا جب تک وہ مانگے نہیں. ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے، بات بات پہ دعاؤں کے لیے ہاتھ کھڑے کرتے ہیں، اتنی لمبی ہاتھ اٹھاتے ہیں، اتنی لمبی دعائیں مانگتے